دودھ ہے، چائے ہے یا کافی ہے، ان تینوں چیزوں میں سے صحت کے لیے کون سی چیز مفید ہے؟ کسی ڈاکٹر سے جا کے پوچھو۔ ایک اصولی بات ہے، نہ کافی تھی نہ چائے حضور کے زمانے میں نہیں تھی، دودھ تھا۔ صاف ظاہر ہے کہ دودھ کا زیادہ فائدہ ہے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے ماں کے سینے میں دودھ رکھتا ہے، اللہ میاں کے کافی رکھتے ہیں۔ تو یہ تو عقل کی بات ہے، آپ بھی سمجھ سکتے ہیں۔ ایک شخص نے پاکستان سے احرام باندھا، مسجد پہنچ کر حرم بیمار ہوا، پیشاب سے احرام خراب ہوا، اس کو نکال کر دوسرے دن جیرانہ سے دوسرا احرام باندھ کے پھر کعبے میں داخل ہو کے طواف کیا۔ بھئی پہلا جو احرام اس نے کھول دیا، اسی کو دھو لیتا، کھولنے کی کیا ضرورت تھی؟ کھول کے میں احرام بدل لیتا، اس کو دھو ڈالتا۔ اب اس نے کپڑے پہن لیے، سب کچھ کر لیا، دوسرے دن جیرانہ کیا، لیکن وہ پہلا دم تو اس پر واجب ہے نا۔ کیا فائدہ ہوا جیرانہ جانے کا؟ اصل مصیبت یہ ہے کہ غلطی کرنے کے بعد مسئلہ پوچھتے ہیں، پہلے نہیں پوچھتے۔ پہلے پوچھ لیں، غلطی ہی نہ ہو۔ اگر آدمی جیرانہ جائے، واپسی پہ احرام ضروری نہیں ہے، وہ کوئی میقات نہیں ہے، وہ ہل ہے۔ میں دورہ حدیث کا طالب ہوں، میں احادیث یاد کرنا چاہتا ہوں، یاد نہیں ہوتی۔ آپ جیسے طالب علموں کے لیے دلائل النبوہ بحقی میں بھی ہے اور مشکات شریف میں بھی ہے دعائے حفظ القرآن۔ حضور پاک نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ دعا سکھلائی تھی کہ ہر جمعرات پڑھنی ہے، 4 رکعت نماز پڑھنی ہے، پھر وہ دعا ہے اللہم ارحمنی بترک المعاصی ابدا ما ابقیتنی۔ آپ نے فرمایا یہ 7 جمعراتوں تک کرو۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں تو صرف 3 جمعرات کی ہیں، اس کے بعد مجھے آج تک کوئی چیز بھولی ہی نہیں۔ تم بھی ہو، عالم آدمی ہو، دور حدیث کے طالب ہو، وہ حدیث نکال کے وہ دعا۔ اچھا ویسے لوگوں نے دعائیں وہ چھاپی الگ بھی چھاپی ہوئی ہیں۔ رکن یمانی جو ہے یمن کی طرف ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ جب آدمی یہاں ہاتھ لگاتا ہے، استلام کرتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر، تو اللہ کے ہزاروں فرشتے وہاں ہوتے ہیں جو کہتے ہیں اللہ اس کی دعا منظور فرما۔ کہتے ہیں کہ اگر ایک آدمی نے طواف زیارت سے قبل بیوی سے جماع کر لیا، حالانکہ وہ مینا میں حلال ہو گیا، حلق ہو گیا، قربانی ہو گئی، احرام سے نکل گیا، لیکن تحلل کامل نہیں ہوا، بیوی اس تک حلال نہیں ہوتی جب تک طواف زیارت نہ کرے۔ اگر اس نے پہلے ایسا کیا ہے تو ایک بدنہ ذبح کرے، یعنی ایک بڑا جانور، اونٹ ہے، بھینس ہے، گائے ہے، اور استغفار بھی کرے۔ بہرحال اتنا فاصلہ ہو جتنا ایک صف کا فاصلہ ہے، اور عورتوں کی صفیں پیچھے ہوں، مردوں کی صفیں آگے ہوں۔ وہ ایک حدیث مبارک ہے، اس سے ائمہ حجت پکڑتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بی بی عائشہ فرماتی ہیں، بی بی عائشہ کا حجرہ مبارک تھا جس میں حضور پاک کا روضہ مبارک ہے، تو چھوٹا حجرہ، تو اس حجرے میں لیٹی ہوتی تھی اور حضور تہجد پڑھتے تھے، اور حضور کی تہجد سبحان اللہ کیا کہنا ہے۔ خود بھی فرماتی ہیں کان یصلی اربعن 4 رکعات کر کے پڑھتے تھے تہجد، فلا تسأل عن حسنہن وطولہن، اس کا حسن اور اس کی لمبائی کا کیا اندازہ کر سکتے ہو کہ کبھی کبھی حضور 8 پارے ایک رکعت میں بھی پڑھتے تھے۔ تم تو ٹکریں مارتے ہو، تہجد تھوڑی پڑھتے ہو، تم 8 رکعات کی بجائے 2 رکعت اچھی طرح پڑھا کرتے۔ تو بی بی عائشہ فرماتی میں آگے سوئی ہوتی تھی، اب حضور تہجد پڑھ رہے، میں بھی آگے لیٹی ہوئی ہوں، تو جب حضور سجدے میں آتے تھے میرے پاؤں کو ہاتھ لگاتے، میں پاؤں سکیڑ لیتی، حضور سجدہ کر دیتے۔ جب حضور پھر کھڑے ہوتے پھر میں اپنے پاؤں سیدھے کر لیتی۔ اس سے وہ دلیل پکڑتے ہیں کہ اگر بی بی آگے سو رہی ہے، حضور کی نماز ہو گئی ہے، تو اگر عورت آگے آ گئی تو کیا ہو گیا، اس سے وہ دلیل پکڑتے ہیں۔ لیکن امام حنیفہ فرماتے ہیں حضرات مہربانی کرو، غور کرو،
محاذات کا مسئلہ یہ ہے کہ میں بھی عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوں اور عورت بھی عشاء کی نماز پڑھ رہی ہے، ایک ہی نماز ہے، اس میں وہ اگر آگے ہیں اور میں بیچ میں نماز نہیں ہوگی، اگر وہ ایک نماز نہیں ہے، مثلا وہ اپنے نفل پڑھ رہی ہے، میں اپنے پڑھ رہا ہوں، پھر آگے ہے تو کوئی بات نہیں۔ اور پھر بی بی عائشہ تو لیٹی ہوئی، وہ تو نماز پڑھ ہی نہیں رہی تھی، محاذات کا کیا مسئلہ ہوا؟ محاذات تو نماز میں ہوتی ہے۔ اگر کسی کی بیوی ویسے آگے لیٹی ہوئی اور نماز پڑھ رہا ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اچھا، اسی طرح پھر یہ ہے کہ حضور تہجد پڑھ رہے تھے، فرض نماز تو نہیں تھی، نفل میں تو ویسے توسع ہوتا ہے۔ امام صاحب کی فقہ میں جو گہرائی اور گہرائی ہے نا، سچی بات ہے، بغیر تعصب کے اللہ تمام ائمہ پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، تمام ائمہ مجتہدین پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، لیکن اتنی گہرائی اور گہرائی اور کسی کی فقہ میں نہیں ہے۔ جمعہ کے لوگ ایک دن انتخاب، ٹھیک ہے برکت کا دن ہے، ورنہ اصل مسئلہ اعمال کا ہے۔ اعمال اچھے ہوں گے تو قبر جنت ہوگی، اعمال بھیڑے ہوں گے تو قبر جہنم بن جائے گی۔ دیکھو نا، ابو جہل بھی جمعہ کے دن مر گیا تھا، 27 رمضان تھی، تو کیا وہ جنت میں جائے گا؟ جنگ بدر میں مارا گیا نا۔ بہرحال ایک ادارے سے میں نے 1 لاکھ قرض لیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہر مہینے میں 1500 جمع کرواؤ گے، یعنی 1,25,000 جمع کروانے پڑیں گے۔ صاف ظاہر ہے سود ہے، اور کیا ہے؟ یہ کوئی مسئلہ ہے جو تمہیں سمجھ نہیں آتا؟ جو قرض نفع کو کھینچے وہ سود ہے۔ اللہ ہر مسلمان کے اولادوں کو صالح بنائے۔ بہرحال عورتیں پیچھے نماز، دیکھیں نا اپنی طرف سے حکومت سعودیہ کا کتنا یہ پردہ کیوں کھڑا کیا گیا ہے کہ عورتیں اس طرف ہوں اور ہم اس طرف، کسی کی نماز خراب نہیں ہو، نہ عورتوں کی خراب ہوگی نہ مردوں کی۔ یہ انہوں نے تو ہر جگہ دیواریں بنائی ہیں، اب تم اگر دیواریں توڑ کے آگے آ جاؤ تو کیا کیا جائے؟ کہ اگر وہ ہر وقت کھلا رکھے نا جی، تو مطاف اور کعبۃ اللہ کا صحن جو ہے وہ اتنا بھر جاتا ہے کہ پھر کوئی نماز بھی نہیں پڑھ سکتا۔ اس لیے وہ دیکھتے رہتے ہیں اور وائرلیس پہ پوچھتے رہتے ہیں، گنجائش ہے تو کھول دو، نہیں ہے تو بند کر دو۔ ان کو کوئی ضد ہے؟ سارا دن کھلے رکھتے ہیں، تمہیں ہر نماز سے آدھا گھنٹہ پہلے تک کھلے ہوتے ہیں۔ مسجد کے اندر جو نماز ہے اس کی فضیلت کا کیا کہنا؟ صحن میں بھی 1 لاکھ تو ملے گا، لیکن اندر والی فضیلت تو نہیں ملے گی۔ پورے حرم میں 1 لاکھ ہے، لیکن جو حرم کعبہ میں امام کے پیچھے جماعت سے نماز پڑھتے ہیں وہ 27 لاکھ ہے۔ کہتے ہیں جی کہ شیعہ کے عقیدے میں کون سا ایسا عقیدہ ہے جس سے وہ کافر ہو جاتے ہیں؟ کوئی ایک بات ہے، وہ منکر قرآن ہے، انہوں نے قرآن میں تحریف کی ہے، تغییر کی ہے، تبدیل کی ہے۔ وہ سیدہ عائشہ کے عصمت کے منکر ہیں، سیدنا صدیق کی صداقت کے منکر ہیں۔ کوئی کفر میں ایک وجہ ہے۔ کہتے ہیں جی کہ مرد کو تو جنت میں عورتیں اور حوریں ملیں گی، جس عورت کی شادی نہیں ہوئی اس کو کیا ملے گا؟ جو چاہے گی، وہ چاہے گی تو وہاں شادی ہو جائے گی۔ حضور کی شادی نہیں ہوگی بی بی آسیہ سے جنت میں؟ گاؤں میں کتنے گھر ہوں، گھر کی بات نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ جہاں بازار ہو، ضرورت کی ہر چیز ملتی ہو، آبادی ہو، چونکہ یہ قرآن کا مسئلہ ہے کہ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، خریداری چھوڑ دیں تو دکانیں ہوں گی تو خریداری بھی ہوگی، اگر دکانیں نہیں تو خریداری کہاں سے ہوگی؟ اور پھر اللہ نے یہ نہیں کہا کہ خریدنا چھوڑ دو، میں بیچنا چھوڑ دو، کیونکہ خریدنے والے تو 100 ہوتے ہیں، بیچنے والا تو 1 ہوتا ہے۔ جب وہ بند کر دے گا تو 100 خود بخود رک جائے گا۔ باقی آج کل تو جی ماشاءاللہ نئے نئے مولوی صاحبان ہیں، وہ تو 10-20 آدمی بھی اکٹھے ہوتے جمعہ ہو جاتا ہے۔ اب کوئی بحث کیوں کرے؟ اللہ قبول کرے بس۔
جو فرض قضا ہو گئے، فرض کی قضا ہوگی، سنت کی نہیں ہوتی، البتہ وتر کی بھی ہوگی۔ جادو اور جنات سے بچنے کے لیے سورۃ البقرہ کو گھر میں جاری رکھو، حتیٰ کہ علماء نے کہا نہیں پڑھ سکتے ہو تو کیسٹ چلا دو، آواز آتی رہے سورۃ قرآن کی، تو اس سے بھی جنات بھاگ جاتے ہیں۔ ایک آدمی ہے ٹریکٹر یا جانور ادھار پہ بیچتا ہے، پیسے زیادہ لیتے کوئی بات نہیں، سنت نفل پڑھنا مسافر کے لیے معاف ہے، پڑھنا چاہیں تو پڑھیں۔ میں نے جدے کے بجائے مسجد عائشہ سے احرام کا، حج کا احرام باندھا، ٹھیک ہو گیا۔ رکن یمانی پہ استلام، دائیں ہاتھ سے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ ربنا آتنا فی الدنیا، یہ دعا پڑھیں۔ حضور پاک نے حجر اسود کو بوسہ دیا تھا اور لکڑی لگا کے بھی بوسہ دیا تھا۔ حالت احرام میں غسل کر سکتے ہیں، لیکن خوشبو والا صابن ہو تو دم پڑ جائے گا۔ ہمارے گروپ کے ساتھی کا کہنا ہے کہ حضور ہر جگہ موجود ہیں، وہ کون سی حدیث ہے جس میں لکھا ہے کہ ہر جگہ موجود ہے، یا کون سی قرآن کی آیت ہے کہ جس میں لکھا ہے؟ قرآن تو کہتا ہے کہ وما کنت بجانب الطور، آپ وہاں نہیں تھے۔ قرآن تو کہتا ہے کہ جب بی مریم کی قرآن داری ہو رہی تھی، وما کنت لدیہم اذ یلقون، آپ وہاں نہیں تھے۔ اگر ہر جگہ موجود ہیں پھر حج پہ مدینے سے آنے کی تکلیف کیوں فرمائی؟ عرفات میں بھی موجود، مینا میں بھی موجود، مکے میں بھی موجود، بہت مسئلے گھڑتے رہتے ہیں۔ باقی اتحاد جو ہے نا، وہ تو حضور پاک نے یہودیوں سے بھی کیا تھا، وہ تو سب سے ہو سکتا۔ بی بی فاطمہ کا جنازہ کس نے پڑھایا تھا؟ حضرت ابو بکر نے۔ جب سیدہ فاطمہ کا جنازہ تیار ہو گیا تو خود سیدنا ابو بکر نے حضرت علی سے فرمایا کہ چونکہ آپ زیادہ حقدار ہیں کہ آپ شوہر ہیں اور پھر آپ عالم ہیں، صحابی، انہوں نے فرمایا کہ واللہ یہ کبھی نہیں ہو سکتا، جس کو اللہ کے نبی نے ہمارا امام بنایا ہو، علی بھی اسی کو امام بنائے گا۔ شیعہ سنی کا نکاح نہیں ہوتا۔ اگر صفا مروہ پورا کر لیا، حلق نہیں کرایا، احرام کھول دیا، دم پڑ گئی، پہلے حلق تو کراؤ، ورنہ یہ تو دم پڑتے رہیں گے ہمیشہ، چونکہ جب تک حلق نہیں کراؤ گے گویا کہ آپ احرام میں ہیں۔ چادریں کھولنے کا نام نہیں ہے کہ احرام کھل گیا، احرام تب کھلے گا جب حلق کریں گے۔ شریعت کے مطابق کاروبار میں منافع اتنا ہو کہ نہ تمہیں نقصان ہو نہ دوسرے کو نقصان ہو۔ میرا بیٹا چل نہیں رہا، اللہ شفا عطا فرمائے۔ آپ نے کہا تھا کہ استغفار پڑھا کریں ساری کے وقت میں، تو ابھی تک کام نہیں بن رہا، یہ شک کی وجہ سے نہیں بن رہا۔ یہ تو قرآن کہتا ہے کہ جب کوئی استغفار پڑھو گے تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، میں نے تو نہیں کہا تھا۔ مومن کی صفت اللہ نے فرمایا المستغفرین بالاسحار۔ اگر ماں کے پیٹ سے زندہ نکلا ہے پھر جنازہ ہوگا، چاہے ایک دن کا بھی ہو۔ بارش کی وجہ سے امام صاحب نے دوسری منزل پر نماز پڑھی، سب کی نماز ہو گئی ہے، تو ان سے زیادہ وہ عالم ہیں، ان کو پتہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ نماز نہ ہو تو وہ ساری مخلوقات کی لاکھوں لوگوں کی گناہ اپنے سر پہ رکھیں گے۔ یہ تمہارے علاقے کے مولوی نہیں ہیں کہ گلے میں پگڑی ڈال دی تو مولوی بن گیا، یہ تو علماء ہیں۔ یہاں کے جتنے امام ہیں، مدینہ پاک کے ہوں، مکے کے ہوں، مسجد قباء کے ہوں، یہ سب بڑے الحمدللہ چوٹی کے علماء ہیں،
اور باقاعدہ استاد ہیں، مدرس ہیں، کوئی پڑھاتا ہے، کوئی مدرسے میں، کوئی یونیورسٹی میں اور افتاح پہ، تو اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ کہاں نماز ہوگی کہاں نماز نہیں ہوگی۔ تم بلا وجہ سے اعتراض ڈھونڈنے کے لیے آئے ہو یا نمازیں پڑھنے آئے ہو؟ کہتے ہیں کہ تبلیغی حضرات جو ہیں آیات جہاد جو ہیں وہ ان کو کہتے ہیں کہ یہ ہماری محنت جو ہے یہ بھی جہاد ہے۔ بالکل ٹھیک کہتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اپنے نفس کے خلاف جہاد کرو۔ نفس کے خلاف جہاد کیسے ہوگا جب اس کی نافرمانی کرو گے؟ اور جب دین کے کام کے لیے نکل رہے ہو یہ بھی جہاد ہے۔ جہاد صرف قتل ہونے کا نام تو نہیں ہے۔ جاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، مال سے بھی جہاد ہوتا ہے، نفس سے بھی جہاد ہوتا ہے، جہاد قلم سے بھی ہوتا ہے، جہاد زبان سے بھی ہوتا ہے۔ وہ ٹھیک کہتی ہیں تمہیں پتہ نہیں کیا تکلیف ہے، کوئی نیکی کا کام کر رہے ہو تو اسی پہ اعتراض کرتے ہو۔ کبھی فلم والوں پر بھی اعتراض کیا، کبھی تم نے کسی کلب پر بھی اعتراض کیا، کبھی تم نے آج کل جو بے دینی کی وبا پھیل رہی ہے اس کے خلاف بھی کام کیا ہے۔ اگر وہ بیچارے محنت کر رہے ہیں اور ان کی محنت سے اللہ کا شکر ہے لاکھوں لوگوں کے گھر بچ گئے، لاکھوں لوگوں کی اصلاح ہو گئی، لاکھوں بے نمازی بن گئے، لاکھوں لوگوں کی شکلیں اور لباس بھی سنت کے مطابق ہو گئے، تو اگر تم ان کا ساتھ نہیں دے سکتے ہو اعتراض کر کے اپنی عاقبت خراب نہ کرو۔ ان کا تو بڑی خدمات ہے، وہ تو بڑے لوگ تھے، انہوں نے تو قرآن 750 کتابوں کے مصنف تھے حضرت تھانوی۔ تو انہیں کیا سمجھا ہے وہ کوئی بستی کا مولوی تھا؟ اور دنیا کا کوئی فن نہیں جس میں حضرت نے کتاب نہ لکھی ہو۔ اچھا اللہ کی شان دیکھو کہ عورتوں کے لیے بھی کتاب لکھ دی بہشتی زیور۔ ایک آدمی آیا اور کہنے لگا حضرت یہ آپ نے عورتوں کے لیے بہشتی زیور کیوں لکھا؟ انہوں نے آپ دوزخی زیور لکھ لو۔ تمہیں اگر بہشتی زیور سے چڑ ہے تو کوئی جہنمی زیور لکھ لو، جاؤ دفع ہو جاؤ۔ وہ تو بڑے لوگ تھے، قرآن کا ترجمہ لکھا، انہوں نے تصوف پہ کام کیا، انہوں نے اصلاح پہ کام کیا، انہوں نے لوگوں کو اللہ کا راستہ بتلایا، دین کا کام سکھلایا۔ اب تم ان کے بعد اب ان کی ہسٹری دیکھ لیں، کتابیں اٹھا کے پڑھ لیں، مجھ سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک عورت کے 4 بیٹے ہیں، اس نے اپنی زمین جائیداد میں سے 2 بیٹوں کو دیا ہے، 2 کو نہیں دیا، تو یہ سیدھا جہنم والوں کا کام ہے۔ ایک آدمی حضور پاک کی خدمت میں آیا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا یہ باغ جو ہے نا، میرا ایک بیٹا بڑا فرما بردار ہے، ہر وقت میری خدمت میں رہتا ہے، یہ میں اس کو دینا چاہتا ہوں، اور میں نے اسی جیسا ہدیہ باقی اولاد کو دیا ہے۔ انہوں نے کہا جی باقی کو تو نہیں دیا۔ انہوں نے لا اشد ظلم ہے اور میں ظلم پہ کبھی گواہ نہیں ہوں، تو جب تک ان کو حصہ نہیں دے گی یہ ظلم ہے۔ میرے بھائی میرے بیٹے یہ مسئلہ ساری دنیا کو درپیش ہے۔ بہرحال ہر مسئلے میں اللہ کی طرف رجوع کریں، روزانہ 2 رکعت نماز پڑھا کرو، اور اس کے بعد حسبنا اللہ و نعم الوکیل جتنا ہو سکے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے انشاءاللہ اللہ مشکل حل کر دیں گے۔ بہنوئی بھی کوئی محرم تو نہیں ہوتا، آج تم مر جاؤ تو نکاح کر سکتا ہے، آج طلاق دے دے پھر بھی تم سے نکاح ہو سکتا ہے۔ محرم تو وہ ہے جس سے نکاح نہ ہوتا، اور سب سے خطرناک تو یہی بہنوئی ہوتے ہیں۔ اگر عمرے کے طواف میں کندھا ننگا کرنا بھول گئے کوئی بات نہیں، وطر میں دعا قنوت نہیں آتی تو جو بھی آتی ہے دعا وہ پڑھتے رہو۔ رکن یمانی یمن کی جانب ہے اور وہاں دعا قبول ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا ہے کہ امام شافعی کے نزدیک اونٹنی کا پیشاب جو ہے وہ حلال ہے،
تم نے غلط سنا ہے۔ امام شافعی اور امام احمد حنبل کا کہ ہر وہ جانور جس کا گوشت حلال ہے اس کا پیشاب بھی حلال ہے۔ بول ما یوکل لحمہ باقاعدہ علماء نے کتابوں میں باب باندھے، اور ان کے نزدیک اونٹنی کا پیشاب جو ہے وہ بھی حلال ہے۔ اور وہ دلیل یہ پکڑتے ہیں کہ مدینہ پاک میں کچھ لوگ آئے، اصل میں وہ منافق تھے، اب ظاہر تو کلمہ پڑھ رہے تھے نا، لیکن کچھ دن رہنے سے ان کے پیٹ جو تھے وہ بڑھ گئے، اللہ معاف کرے۔ تو حضور نے ان کو حکم دیا صحابہ کو کہ ان کو جہاں بیت المال کے اونٹ ہیں نا وہاں لے جاؤ، ان کو جو بیماری ہے اس کا علاج یہ ہے کہ ان کو اونٹنیوں کا دودھ بھی پلاؤ اور پیشاب بھی پلاؤ۔ انہوں نے جا کے اونٹنی کا دودھ بھی پیا، پیشاب بھی پیتے رہے، چند دنوں میں ٹھیک ہو گئے۔ جب ٹھیک ہو گیا تو ان ظالموں نے اس بیت المال کے اونٹوں کا رکھوالا جو تھا اس کو قتل کیا، اس کی آنکھوں میں بھی چھریاں ماری، اور جتنے بیت المال کے اونٹ تھے وہ بھی لے کے بھاگ گئے۔ حضور پاک نے حکم دیا کہ وہ جہاں بھی ہیں پکڑ کے لے آؤ۔ صحابہ نے تیز رفتار اونٹوں سے اور گھوڑوں سے ان کا تعاقب کیا، پکڑ کے لے آئے۔ حضور نے حکم دیا ان کے ساتھ بھی وہی کیا جائے کہ دھوپ میں ڈال دو اور ان کی آنکھوں میں بھی سرائیاں ڈالو، اندھا کرو، جیسے انہوں نے ہمارے اس کے ساتھ کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ کا حکم آ گیا کہ کسی کو وہ سزا نہ دو جو اس نے کیا ہے، بلکہ اب ایک ہی سزا ہے کہ لا قوت الا بالسیف، قصاص تلوار سے ہوگا بس۔ ورنہ پہلے یہ تھا نا کہ اگر اسے پتھر مار کے سر کچلا ہے تو پتھر مار کے سر کچلو۔ پھر ایک ہی حکم ہو گیا کہ چاہے اس نے کچھ بھی کیا ہو اس کا قصاص لینا ہوگا تو تلوار سے۔ اسی میں حکمتیں ہوتی ہیں خدا کے لیے، کچھ حدیث قرآن دیکھیں نا، اب فیصلہ ہو گیا کہ بھی قصاص تلوار سے۔ کیوں؟ اگر کوئی خدا نہ خواستہ کسی لڑکے کو بدفعلی کر کے مار دیں تو ان کے ساتھ بدفعلی کریں گے؟ کوئی درندے 7 سال 8 سال کی لڑکی سے زنا کر کے مار دیں تو قتل کیا جائے۔ اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ایک تو وہ منافق تھے، دوسرا وہ بیمار تھے، بیماری کی وجہ سے حضور نے علاج بتایا تھا۔ اس کے بعد کہیں ثابت ہو گیا کسی صحابی نے اونٹنی کا پیشاب یا دودھ پیا ہو، دودھ پیتے تھے پیشاب تو نہیں پیا، اس لیے امام صاحب کے نزدیک حلال نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات میں شرک سے کیا مراد ہے کہ عالم الغیب اللہ کی صفت ہے۔ اب اگر حضور کو یا نبی کو یا ولی کو عالم الغیب سمجھے تو یہ شرک ہے۔ کہتی ہے جی کراچی سے ایک لڑکی کہ ہمارے گھر میں جنات ہیں، مجھے اور میری بیٹی کو سونے نہیں دیتے، تو اس کے لیے علاج یہ ہے کہ گھر والے اکٹھے بیٹھ کر ایک بڑا پانی کا پیالہ رکھ لیں اور سورۃ البقرہ پڑھتے رہیں، دم بھی کرتے رہیں، وہ پڑا ہوا پانی جو ہے سب پہ ڈالیں اور پئیں اور پورے گھر میں چھڑکیں، انشاءاللہ جنات چلے جائیں گے۔ دجال کب اور قیامت سے پہلے آئے گا اللہ عالم کب آئے گا۔ دجال کے ماں باپ ہوں گے، کیوں؟ ورنہ تم اس کو بیٹا بنانا چاہتے ہو کیا؟ اس کا کوئی علاج ہے نہیں، بغیر ماں باپ کے وہ اوپر سے ٹپکے گا، اس کے بھی ماں باپ ہوں۔ کہتے کہ جی جب سارے امام ٹھیک ہیں تو پھر کسی ایک کی اقتدا کیوں کریں، تو تم سب کی کرو۔ اگر تمہارا اتنا علم ہے کہ تم سارے اماموں کے ادلہ ان کے دلائل یاد رکھ سکتے ہو تو تمہیں کسی امام کی ضرورت ہی نہیں، تم خود مجتہد ہو۔ اور اگر ضرورت ہے تو پھر تقلید ایک کی ہوگی۔ اب آپ نماز پڑھیں، ایک امام کے پیچھے پڑھیں گے یا ہر دروازے پر ایک نیا امام کھڑا کریں؟ امام تو ایک ہی ہوگا۔ چاند پہ جا سکتے ہیں، بالکل جا سکتے ہیں، چاند آسمانوں پر تو نہیں ہے۔ قرآن تو کہتا ہے آسمان پہ کوئی نہیں جا سکتا، لا تفتح لہم ابواب السماء، چاند تو بہت نیچے ہے،
شریعت کے مطابق جب سفر 48 میل ہو یا 78 کلومیٹر ہو پھر مسافر ہوتا ہے، لیکن وہ سفر تمہارے گھر سے نہیں گنیں گے، تمہارے شہر کی حدود ختم ہونے سے شمار ہوگا۔ حضور پاک جب معراج پہ گئے تھے تو جس پہ آپ نے براق پہ سواری کی وہ حضور نے فرمایا کہ وہ گدھا سے بڑی تھی اور خچر سے چھوٹی تھی۔ یا رسول اللہ، اگر غائبانہ کہا جائے اور اعتقاد بھی یہ ہو کہ یہ میری ندا پکار حضور سن رہے ہیں یہاں سے بھی، تو یہ تو شرک ہو جاتا ہے۔ ہر جگہ سے دعا سننا اللہ کی صفت ہے، سمیع دعا وہ ہے۔ آپ دور سے درود شریف پڑھا کریں، وہ حضور پہ پہنچایا جاتا ہے۔ میقات وہ ہیں کہ جن سے احرام کے بغیر آپ نہیں گزر سکتے، اور ہل وہ ہے جو حدود حرم کے باہر۔ حجر اسود جنت کا پتھر ہے، سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس کو حضور پاک نے بوسہ دیا ہے۔ جس چیز کو حضور بوسہ دیں اور جنت سے آیا ہو، اس کے بعد فضیلت پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور قیامت میں بھی یہ انشاءاللہ جو بوسہ دیں گے ان کی شفاعت کرے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وصلی علی محمد کلما غفل عن ذکر الغافلون۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد بن عبد اللہ القائم بحدود اللہ ما ذاک امر اللہ فرجہ اللہ۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت الاحد الصمد الفرد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت الحنان المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم انا نسألک باسمائک الحسنی وصفاتک العلی۔ اللہم ارحم ضعفنا واجبر کسرنا واشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعانا ولا تخيب رجانا برحمتك يا ارحم الراحمين۔ اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وحب من يحبك وحب عمل من يقربنا إلى حبك۔ اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الأمين فاجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين۔ اللهم اصرف عنا وعن أولادنا وأخواننا وبلادنا كيد الكائدين وحقد الحاقدين وحسد الحاسدين ومكر الماكرين وظلم الظالمين یا قوی یا عزیز۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی سب بیماریاں دور فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما، جن کے رزق میں تنگی ہے اللہ ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما۔ یا الہ العالمین، پورے عالم میں جو مسجدیں ہیں، مدرسے ہیں، دین کے ادارے ہیں، دین کی جماعتیں ہیں، دین کے کام کرنے والے ہیں، ان کی حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین، حرمین الشریفین کو قیامت تک ہر فتنہ سے محفوظ فرما۔ یا الہ العالمین، پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مسلمان کشمیر میں ہیں، فلسطین میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، افغان میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما۔ یا اللہ تمام آنے والوں کی حاضری عمرہ عبادات منظور و مقبول فرما۔ یا اللہ سب کو ثمرات و برکات نصیب فرما۔ یا اللہ پورے عالم میں جہاں مساجد ہیں، دین کے ادارے ہیں، دین کے مدرسے ہیں، دین کے کام کرنے والے ہیں، دین کی جماعتیں ہیں، ان کی حفاظت فرما۔
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى